چین کا HQ-19 وہ خوفناک دفاعی نظام جو فضا سے باہر دشمن کے میزائل کو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی راکھ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ شیلڈ ہے جو آسمانوں میں جنگ لڑتی ہے اور جس کی ایک جھلک دیکھ کر سپر پاورز بھی چونک اٹھتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان کو یہ توقع ٹیکنالوجی ملنے والی ہے؟ یہ وہ خوفناک لیکن حقیقت پسندانہ دفاعی مشین ہے جو آسمان کے اوپری حصے میں گھٹنا چاہنے والے کسی بھی بیلسٹک میزائل کو ناکارہ بنا سکتی ہے۔ چین کا HQ-19 ایک اعلیٰ درجے کا اینٹی بیلسٹک اور اینٹی سیٹلائٹ نظام ہے جو بیچ میں مڈ کورس اور ٹرمینل فیز میں آ کر آنے والے درمیانی اور درمیانی طوالت تک کے بیلسٹک میزائلز کو خارج از فضا یا اعلیٰ فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل THAAD کے مشن کے مماثل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ اس کا دھڑکن دار حصہ ایک کائنیٹک ہیڈ انٹرسیپٹر ہے، یعنی دھماکہ خیز وار ہیڈ نہیں بلکہ براہ راست ٹکرانے کے ذریعے ہدف کو منتشر کرتا ہے۔ 2 مرحلوں والا مضبوط سالڈ راکٹ پروپلشن استعمال کرتا ہے جس سے یہ انتہائی بلند ارتفاع اور ہائی سپیڈ ٹریکس کو پکڑنے کے قابل بنتا ہے۔ چین نے اسے ہائپر سونک گلائڈرز اور لو آربٹ سیٹلائٹس کے خلاف بھی مفید قرار دیا ہے۔ رینج اور بلند ترین ارتفاع کے بارے میں دستیاب اندازے بتاتے ہیں کہ HQ-19 کو سینکڑوں کلومیٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک کے بیلسٹک دھماکہ خیز اجسام کے خلاف مؤثر مانا جاتا ہے۔ بعض تکنیکی خلاصوں میں اس کی ہدف گرفت کی حد کو تقریباً 3000 کلومیٹر تک بیان کیا گیا ہے اور انٹرسیپشن ایلٹیٹیوڈ روانہ 200 کلومیٹر تک دی جاتی ہے۔ تاہم یہ اعداد و شمار رسمی تصدیق شدہ ریگولیٹڈ اعداد نہیں بلکہ اوپن سورس تجزیے اور مشاہدات پر مبنی اندازے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ جون 2025 میں چین نے ایک بڑے اسلحہ پیکج کی پیشکش کی بات میڈیا میں آئی۔ اس میں J-35 لڑاکا طیارے، HQ-19 بیلسٹک میزائل دفاعی نظام اور KJ-500 AEWNC شامل بتائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے HQ-19 کے حصول پر غور کرنا شروع کیا یا چینی پیشکش قبول کرنے کی راہ پر ہے، مگر رسمی معاہدہ اور ترسیل کی تاریخیں ابھی عوامی طور پر حتمی نہیں ہوئیں، یعنی کب پاکستان کو ملے گا۔ عملی طور پر اس طرح کا نظام نصب ہونے میں سالیں لگ سکتی ہے۔ پہلے سائٹ انتخاب، پھر رادار اور کنٹرول سینٹر اور پھر لانچر میسائل ڈپلوائمنٹ۔ اس پورے عمل میں تربیت، لاجسٹکس اور سیاسی منظوری اہم رکاوٹیں بنیں گی۔ تکنیکی مقابلہ بازی کا منظر کچھ یوں بنتا ہے۔ PHAD کے ساتھ HQ-19 کی افادیت مماثل ہے، دونوں ہائی الٹیٹیوڈ انٹرسیپشن پر زور دیتے ہیں۔ روسی S-400 ایک وسیع اسپیکٹرم ملٹی ٹیئر سسٹم ہے جو طیارے، کروز میزائل اور کم فاصلے کے بیلسٹک اہداف کے خلاف بہترین ہے، مگر خالص ABM کی حیثیت سے THAAD HQ-19 جیسی خاصیت کم ہے، اس لیے HQ-19 کا تعین ایک اوپری درجہ دفاعی تہہ یعنی بلند ارتفاعی بیلسٹک دفاع کے لیے ہوگا، جبکہ S-400 لیکن طیارہ دشمنی اور منظم کروز بیلسٹک خطرات کے لیے ایک مختلف لیکن مقررہ کردار ادا کرتا ہے۔ یہ فرق خطے میں عسکری توازن کو بدلنے والا ہو سکتا ہے۔ ایک HQ-19 طیارہ بردار یا زمینی بیلسٹک شارٹ انٹریشن کو روک دے تو مخالف قوت کے ابتدائی ضربے کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اگر پاکستان کے پاس HQ-19 آ گیا تو اس کے پاس بھارت کے ایسے ہائپرسونک یا لمبی فاصلے کے میزائل حملوں کو ناکام بنانے کی نئی صلاحیت آئے گی۔ یہ خطے کا توازن بدل سکتا ہے، دفاعی پالیسیوں کو سخت کر دے گا اور خطرے کی شرائط میں ہنگامی تنصیبات اور خلائی نگرانی کو اہم تر بنا دے گا۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ کوئی بھی دفاعی نظام مکمل نہیں۔ کثیر تہہ دفاع، لیئر ڈیفنس، سپیئر پارٹس، ریڈار کور اور مستقل اپڈیٹ ضروری ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ HQ-19 ایک ایسا اوپری درجہ اپر ٹیئر بیلسٹک / دفاعی ہتھیار ہے جو ہائپر سونک اور MRBM/IRBM خطرات کے خلاف مؤثر مانا جاتا ہے۔ چین نے اسے تیار کیا اور پاکستان کو 2025 کے وسط میں اس کی فراہمی پر بات چیت کرنے کی رپورٹس آئیں۔ حتمی حصول اور ترسیل کا وقت
مقدار اور تعیناتی پاکستان چین کے درمیان ہونے والے معاہدے پر منحصر ہے اور عملی تنصیب میں تکنیکی نیٹ ورکنگ، تدریسی کورسز اور طویل مدتی لاجسٹکس کلیدی چیلنجز ہوں گے۔ اگر HQ-19 واقعی پاکستان کے دفاع میں شامل ہو جائے تو منظرنامہ صرف ایک نئی مشین کے نصب ہونے تک محدود نہیں رہے گا، یہ پورا دفاعی طرز عمل بدل دے گا۔ سب سے پہلے یہ سسٹم خود تنہا کچھ نہیں کر سکتا، اسے اچھے کم از کم دوہری قسم کے ریڈار نیٹ، خلائی نگرانی ISR اور طیارہ شکن الرٹ چینلز کے ساتھ جوڑنا پڑے گا تاکہ خطرے کی ابتدائی نشاندہی سے لے کر ٹریکنگ اور فیصلے تک کا پورا سلسلہ بند نہ ہو۔ اس کا مطلب زمین میں مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، مستقل وائرلیس فائبر کنیکٹیوٹی اور چین سے آنے والی ٹیکنیکل سپورٹ کا طویل عرصہ۔ دوسرا بڑا چیلنج لاجسٹکس اور تربیت ہے۔ ایسے نظام کے مینٹیننس، اپ گریڈ اور اسپیئر پارٹس کی مسلسل فراہمی طویل مدتی وابستگی کا تقاضا کرتی ہے۔ ابتدائی آپریشنل صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ماہر لانچ کے ریویو، ریڈار آپریٹرز، ٹریکنگ اینالسٹس اور کم از کم ایک مخصوص سینٹرل IT ٹیم چاہیے ہوگی جو سسٹم کو دشمنی کے دوران حقیقی وقت میں حکم دے سکے۔ یہ سب کئی ماہ نہیں بلکہ کئی سالوں کا کام ہوتا ہے اور ہر مرحلے پر سیاسی منظوری اور بجٹ کی منظوری درکار ہوگی۔ تیسرا نکتہ، دفاعی خامیاں اور خلاف حکمت عملیہ۔ کوئی بھی اعلیٰ درجے کا ABM سسٹم مستقل کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ مخالف قوتیں، سیچوریشن اٹیکس، ایک ساتھ بے شمار اہداف، ڈیکوئز، الیکٹرانک جیمنگ یا مستقبل میں ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز کے متنوع پروفائل استعمال کر کے کوشش کریں گی کہ سسٹم کو اوور لوڈ یا گمراہ کر دیں۔ اسی لیے کثیر تہہ دفاع، ملٹی لیئرڈ ڈیفنس لازمی ہے۔ اوپری شدت کے HQ-19 جیسے نظام کے ساتھ درمیانی اور کم فاصلے کے انٹرسیپٹرز، ایئر ڈیفنس ریڈار نیٹ ورکس اور خلائی بنیاد پر مبنی سینسنگ کو ملانا پڑے گا۔ چوتھا، اسلحہ حصول کا جیوپولیٹیکل مطلب۔ HQ-19 کی تعیناتی سے خطے میں توازن خوف تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ روایتی ضربہ رسانی کی افادیت کو گھٹا دے گا، مگر دوسری طرف اس سے اسٹریٹجک عدم اعتماد اور ہائپر اسکیل میزائل پروگرامز میں تیزی بھی آ سکتی ہے۔ علاقائی حریف ممکنہ طور پر اپنے کاؤنٹرز یا الٹرنیٹیو شراکت داروں سے اضافی ساز و سامان طلب کریں گے، جس سے عسکری مقابلہ کار رفتار ہو سکتا ہے اور سفارتی محاذ پر کشیدگیاں بڑھ سکتی ہے۔ پانچواں، عملی طور پر کب اور کس صورت میں فعال ہوگا۔ اگر معاہدہ فوراً طے پا جائے تب بھی ابتدائی انسٹالیشن، تربیت اور ٹیسٹنگ کے بعد لمیٹڈ آپریشنل کیپیبلٹی ممکنہ طور پر 2 سال میں حاصل ہو سکتی ہے۔ فل آپریشنل ریڈینس معمولی طور پر 5 سال یا اس سے زائد لے سکتی ہے، خاص طور پر جب مقامی سازگار انفراسٹرکچر، اسپیئر پارٹس اور خود کفالت کے اقدامات باقاعدہ کیے جائیں۔ البتہ یہ صرف ایک معقول اندازہ ہے۔ حقیقت میں وقت لائنز مذاکرات، سیاسی فیصلے اور لاجسٹک پیچیدگیوں کے مطابق بڑھ بھی سکتی ہے۔ آخر میں ایک سخت حقیقت یہ ہے کہ دفاعی سسٹمز انسانیت کے بنائے ہوئے قانون تنازعہ کو بدل نہیں سکتے، وہ صرف حملے کو مہنگا اور خطرناک بنا دیتے ہیں۔ HQ-19 جہاں ایک طاقتور حفاظتی تہہ بنتا دکھائی دے، وہاں یہ نئی ذمہ داریاں، مستقل تعاون اور تکنیکی تبادلے بھی لائے گا جن کے بغیر یہ محض بھاری لوہا بن کر رہ جائے گا۔ اس کا اصل اثر تبھی طویل المیعاد ہوگا جب اسے مکمل سینسر فیوژن، مدغم کمانڈ اور علاقائی اسٹریٹجک پالیسی کے تحت رول آؤٹ کیا جائے گا، ورنہ یہ صرف ایک دکھنے میں خوفناک مگر عملی طور پر کم مؤثر حل رہ جائے گا۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ فار مور ڈیفنس انفارمیشن سبسکرائب گلوبل ڈیفنس سیکرٹس and our second channel Defense Secrets 360 and press the bell icon.